بعد از حمد ثنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین کرام، آج 13 رمضان المبارک ہے اور جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اہل سنت کے بہت بڑے امام حضرت علامہ مولانا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ 13 رمضان المبارک کا ان کا یوم وصال کا دن ہے تو میں نے سوچا کہ آئیں آج ذرا اپنے اماموں کی یاد کو تازہ کریں، آج ان کی کاوشوں کو یاد کریں کہ جو انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، جو انہوں نے دین اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 510 ہجری میں آپ پیدا ہوئے تو ابھی 3 ہی سال آپ کی عمر تھی کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کی پرورش آپ کی پھوپھو نے کی، اور پھر آپ کو جو علم کا شوق تھا نا وہ آپ کو بچپن ہی سے تھا۔ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں 6 سال کی عمر میں مدرسے جانے لگ گیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں ہی میں قاعدہ پڑھنے لگ گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 سال کی عمر میں مدرسے میں جا کے داخلہ لے لیا اور پڑھنے لگ گیا۔ 7 سال کی عمر میں جب بچے شعبے بازی کرتے ہیں اور دریا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مستیاں کرتے ہیں تو اس عمر میں مدرسے میں جا کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، حدیث کو سنتا تھا، اور وہاں کے جو استاد وہ جو بھی پڑھاتے تھے تو میں اس کو سن کر یہاں کے اس کو یاد کرتا تھا گھر پہ، اور اس کو میں لکھ لیتا تھا۔ اور جہاں دریا دجلہ کے کنارے بچے بیٹھ کر مستیاں کرتے تھے تو اس وقت میں کوئی ورقہ لے کر دریا دجلہ کے کنارے میں بیٹھ کر لکھ رہا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے پر کہ آپ کو یعنی کہ بچپن سے ہی آپ کو علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ چیز ڈال دی تھی۔ ظاہری بات ہے اللہ پاک نے آپ سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا، تو گویا آپ کو بچپن ہی سے پڑھنے کا شوق تھا۔ جس عمر میں بچے کھیلتے ہیں، جس عمر میں بچے شعبے بازی کرتے ہیں اور کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا بچوں کو، تو اس عمر میں آپ قرآن پڑھنے لگے، اس عمر میں آپ مدارس میں جانے لگے، اس عمر میں آپ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علمی خدمات سر انجام دیے ہیں وہ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کم از کم 300 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے آپ علم القرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم نجوم اور جغرافیہ اور علم لغت، کئی ایسے علوم تھے جن میں آپ ماہر تھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کہ آپ نے کم از کم 300 ایسی کتابیں لکھی کہ جو کئی جلدوں پر مشتمل تھی۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دینی خدمات سر انجام دیے ہیں وہ لاجواب ہیں، لازوال ہیں۔ آپ کے پڑھنے کا شوق کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کوئی کتاب لکھتے تھے نا تو جب کوئی قلم تراشتے تھے، جو اس کی تراشی تھی تو آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ تو آپ نے وصال کے وقت آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو جو میرے لیے تم لوگوں نے پانی گرم کرنا ہے وہ اسی تراشی سے آپ نے گرم کرنا ہے۔ یعنی جو آپ قلم تراشتے تھے جس سے وہ تراشی بچتی تھی وہ اتنا زیادہ جمع ہو گیا تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ اس سے وہ پانی بھی گرم ہو گیا اور وہ جو تراشی تھی وہ بچ بھی گئی تھی۔ حضرت امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کی خطابت کے امام تھے۔ آپ مختلف علوم اور فنون میں بہترین کتابیں لکھنے کا ماہر تھے، اور آپ پڑھانے کے بھی ماہر تھے، اور آپ وہ خوش قسمت شخصیت ہیں کہ جن کو 1 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ آپ کو یاد تھی۔ یعنی آپ کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، آپ حافظ الحدیث بھی تھے۔ تو قربان جائیں ہمارے ایسے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی جو گزرے ہیں، ان میں سے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام شمار ہوتا ہے۔ اور آپ ایک بہترین واعظ تھے۔ جب آپ واعظ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے مجلس میں
10,000 سے 1,00,000 تک بندے جو آپ کے واعظ میں شریک ہوتے تھے آپ کا واعظ سننے کے لیے. یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا کیا تھا کہ آپ کی آواز اتنی خوبصورت تھی. جب آپ واعظ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے واعظ مبارک میں آپ کے مجلس مبارک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے. اور جب علم حدیث کی باری آئی تو قربان جائیں، علم حدیث کی بات ہو اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہ کیا جائے کیسے ہو سکتا ہے. علم حدیث میں بھی آپ کو اتنی مہارت حاصل ہے اس کی کوئی مثال نہیں، اور یہی علم آپ کی شہرت کی وجہ بنا. آپ خود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے زمانے سے لے کر میرے زمانے تک جو بھی حدیث میرے سامنے کوئی شخص بیان کرے گا تو میں اس حدیث کے بارے میں بتا دوں گا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ متروک ہے، مردود ہے، یعنی کس درجے کی حدیث ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. نبی پاک علیہ السلام سے لے کر میرے زمانے تک جو آپ کے پاس علم حدیث کا جو ملکہ تھا وہ لاجواب کی تفسیر مہارت میں ہے کہ حضرت ابو العباس احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہم دونوں نا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتماع غوثیہ میں ہم چلے گئے. تو وہاں پر ایک قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلاوت کا ترجمہ کیا اور تفسیر بیان کرنے لگے. تو علامہ ابو العباس احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ کو اس تفسیر کا علم تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اس کا علم تھا. اچھا، اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے 11 تفسیری اقوال ذکر فرمائے. تو علامہ ابو العباس احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پوچھنے پر ہر بار علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہے یہ تفسیری قول بھی مجھے معلوم ہے، یہ تفسیری قول بھی مجھے معلوم ہے. یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب 11 تفسیریں ایک ایک کر کے بیان کی تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہر بار یہی کہتے رہے کہ اس تفسیر کے بارے میں مجھے علم ہے، اس تفسیر کے بارے میں مجھے علم ہے. 11 تفسیروں کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک آیات کی 40 تفاسیر بیان کی. تو ہر بار علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھتے تھے کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہے تو آپ ہر بار نفی میں جواب دے دیتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. یعنی اگر علم حدیث کی باری آ جائے تو آپ کا مقام وراء الورا ہے، اور اگر کتابت کی بات کی جائے تو اس میں بھی آپ کا مقام وراء الورا ہے. یعنی آپ کی جو خدمات تھی وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اہل سنت کے امام تھے جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت سے قربانیاں پیش کی ہیں. اور پھر علم فضل کا یہ درخشاں باب 13 رمضان مبارک کو اپنے حقیقی رب سے جا ملا، اور جامع مسجد منصور بغداد میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا. آپ کے انتقال پر لوگوں پر ایک سوگ سی طاری ہو گئی تھی، ایک سوگ سی کیفیت ہو گئی تھی. روایت میں آتا ہے کہ کئی برس تک لوگ آپ کی قبر پر جا کر کئی قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے. تو قربان جائیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.